اصلاً اب مسلمان وہی مانا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننے کا اقرار کرے۔ ورنہ دیکھیے جیسے گفتگو آئی ہے کہ ہم میں اور نصارہ میں اور یہود میں کچھ باتیں کامن ہیں، یہود بھی اللہ کو مانتے، نصارہ بھی اللہ کو مانتے، ہم اور آپ بھی مانتے، اسی طرح وہ آخرت کو مانتے، ہم اور آپ بھی مانتے، حتیٰ کہ وہ نبیوں کو مانتے، ہم اور آپ بھی مانتے، حتیٰ کہ وہ کتابوں کو مانتے، ہم اور آپ بھی مانتے ہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہ آتا ہے کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی آتی ہے، کچھ لوگ اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، آخرت کو ماننے کے دعوے دار ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں۔ ایک راہ ہے کہ یہاں یہود کا تذکرہ ہے اور نفی ہو رہی کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ایک ذکر اہل علم نے یہ بھی کیا کہ منافقین کا بھی تذکرہ ہے جو زبان سے جو رسول اللہ علیہ السلام کا اقرار کرتے تھے، لم تؤمن قلوبہم، مگر ان کے دل ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ اس ختم نبوت کے عقیدے کا قانونی پہلو ہے، ٹیکنیکل پہلو ہے، اور وہ قانونی یا ٹیکنیکل ڈیفینیشن بھی ہمارے سامنے آئی کہ ایمان والا کون ہے؟ تصدیق بما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر خبر کی تصدیق کرنے والا ہو۔ کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہماری جان اور ہماری بنیاد ہے، اور اگر کوئی اس کا انکاری ہے تو وہ قانونا مسلمان نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا نہیں سکتا، اپنی سو کالڈ عبادت گاہ کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتا۔ کچھ عرصے قبل ساؤتھ افریقہ کی ایک غیر مسلم عدالت کے ایک غیر مسلم جج کے سامنے یہ قادیانیوں کے خلاف ایک مقدمہ پیش ہوا تو اس نے حاصل کلام کے طور پر لکھا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ جو قادیانی گروہ ہے یہ کافر ہے، یہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اور اس مقدمے کی پیروی ہمارے ملک کے کچھ جید علماء نے بھی فرمائی تھی، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اس جج نے اپنے کیس کے ریمارکس میں جو حوالہ دیا تھا وہ اسی 74 کے ججمنٹ کا حوالہ بھی دیا تھا۔ ختم کے دو معنی ہیں، ایک ہے کہ میرے پاس پیسے تھے، پیسے ختم ہو گئے، اور ایک یہ ہے یعنی میرے پاس کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی، اور ایک یہ کہ میں کام میں لگا ہوا تھا اور وہ کام مکمل ہو گئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ فقط یہ نہیں کہ آپ پر آ کر نبوت چلی آ رہی تھی بس ختم ہو گئی، نہیں، اس ختم میں اس کی تکمیل بھی شامل ہے، اس کا مکمل ہو جانا بھی شامل ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولا علیہ السلام تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کا سلسلہ وہ ختم بھی ہوا، اور آگے میں عرض کرنے لگا ہوں بلکہ امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے، امام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک شخص تمہارے سامنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، جھوٹا ہی کرے گا نا تو جو کرے گا، ایک شخص تمہارے سامنے دعویٰ کرے نبوت کا جو کہ جھوٹا ہوگا، اور تم کہو کہ تیری دلیل کیا ہے، تو تم فارغ ہو جاؤ گے، تم خارج ہو جاؤ گے اسلام سے۔ کیوں؟ وہ شاید تمہارا اپنا ایمان نہیں عقیدہ ختم نبوت پر، اس لیے تو تم دلیل مانگ رہے ہو کہ شاید کوئی مزید دلیل آئے گی تو میں مان لوں گا۔ سنت کی اہمیت کے اعتبار سے بھی تاریخی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا ہو کتاب نہ دی ہو، کئی انبیاء ایسے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کتاب آئی ہو اور ساتھ پیغمبر نہ آیا ہو، یہ ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب کسی کتاب کی حاجت نہیں ہے تو کسی پیغمبر کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی رسالت تو قیامت تک کے لیے ہے، بہت سادہ سی دلیل ہے، ہم کلمے رسول ہیں، تھے تو نہیں نا، ہیں، آج بھی ان کی اس حالت جاری ہے۔ ہدایت جو چلی آ رہی تھی اس کی تکمیل ہو گئی، دین مکمل کر کے دے دیا گیا، تو اب کسی پیغمبر کی حاجت بھی نہیں ہے، کیوں؟ رسالت عالمگیر، کتاب محفوظ، دین مکمل ہو گیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کو ماننے کا لازمی نتیجہ جہاں ایک طرف وہ پیغام پہنچانے جو رسول اللہ پہنچا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں وہ دین قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے جس دین کو قائم کر کے رسول اللہ ہمیں دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ